الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کبریائی کے قادر، مختار، مالک و متصرف ہونے کو بیان کیا کہ زمین و آسمان کی حقیقی بادشاہی اور اس کے اندر کی مخلوقات کی حقیقی بادشاہی اور کنٹرول صرف اللہ کا ہے۔ فرمایا تم عارضی طور پر امین ہو، اللہ کی امانت میں دخل اندازی نہ کرو۔ اللہ پھر مزید اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا، فرمایا زمین کی تخلیق میں غور کرو تمہیں میری کبریائی نظر آئے گی، آسمان کی تخلیق میں غور کرو تمہیں میری عظمت اور بالائی نظر آئے گی، رات اور دن کے اختلاف میں غور کرو تمہیں میری قدرت کے عجیب شاہکار نظر آئیں گے۔ فرمایا عقل ہے تو بہت کچھ ہے، بے عقلوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت کریں پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا پہلی بات، وَلِلَّهِ اللہ ہی کی ملک میں ہے ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہی، والارض اور زمین کی، یہ سب بادشاہیاں اللہ کی ملک ہے، اللہ مالک ہے، تم عارضی طور پر امین ہو۔ واللہ اور اللہ رب العالمین علی کل شیء ہر چیز کے اوپر قدیر قدرت رکھتے ہیں، جو چاہے کرے کر سکتا ہے، بادشاہی اس کی ہے۔ ان فی خلق السماوات بے شک زمینوں کی آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی تخلیق میں، نمبر 3 واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات البتہ قدرت کی نشانیاں ہیں بڑی بڑی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ پہلی بات، آیات کا شان نزول کے اعتبار سے روایات میں آتا ہے، ایک دفعہ یہودی بھی عیسائی بھی مشرکین ملے، آپس میں بیٹھے، بحث کی ہے۔ مشرکوں نے کہا، مشرکین مکہ نے، کہ ہم ہیں جٹ لوگ، جاہل، ہمیں پڑھے لکھے ہم میں سے نہیں ہیں، اکثر جاہل تھے، اکا دکا لوگ تھے پڑھے ہوئے۔ تو یہودیوں کو کہا آپ یہودی ہیں، آپ کے پاس علم ہے، آسمانی کتاب ہے، آپ نبیوں کے پیروکار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے، آپ بتائیں آپ کا نبی کیسا تھا، اس کی کیا کیا نشانیاں تھیں۔ یہودیوں نے بیان کر دیا، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے،
اور ان کی نبوت کی دلیل ان کا عصا تھا. جانتے ہیں نا، آپ نے بھی سنا ہوا ہے، لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، زمین پر پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، دوبارہ اٹھاتے تھے وہ لاٹھی. یہ نبوت کا ایک اعجاز تھا، معجزہ تھا. انسانوں کو وہ عاجز کر دیتے، مانو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، یہ معجزہ دیا. پھر فرمایا ہمارے نبی کے اندر یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ وہ ہاتھ کو بغل میں رکھتے تھے، گریبان سے ڈال کر نکالتے تھے، ہاتھ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. ہمارے قرآن نے ذکر کیا اس کا، تخرج بیضاء، او سفید چمکتا ہوا ہاتھ نکلتا تھا، ید بیضاء اس کو کہتے ہیں. یہ بھی معجزہ تھا. اور دوبارہ موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے، وہ ٹھیک ٹھاک گندمی رنگ ہوتا تھا. میری یہ نبوت کی دلیل ہے. پھر انہوں نے اور بڑھ کر کہا ہمارے نبی کی، موسیٰ علیہ السلام کی یہ دلیل تھی، پتھر پر لاٹھی ماری 12 چشمے جاری ہو گئے. فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، قرآن نے بھی ذکر کیا. یہ انہوں نے سچ کہا. تو یہ معجزہ تھا. 12 چشمے پتھر سے پھوٹ پڑے، 12 قبیلے بنی اسرائیل کے پانی پیتے تھے. نمبر 4 ہمارے نبی کی یہ بھی نشانی تھی اور عظیم معجزہ تھا، دلیل تھی کہ بحر کلزم کے اوپر لاٹھی ماری 12 راستے بن گئے، بحر کلزم پھٹ گیا. آپ نے بھی سنا، سورۃ البقرہ کے درسوں میں چلا تھا. کہتے ہیں یہ ہمارے نبی کی نشانی تھی اور معجزہ تھا. تو انہوں نے اپنے نبی کے معجزات پیش کر دیے موسیٰ علیہ السلام کے، کہ یہ واضح معجزات ہم نے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھے. نمبر 5 ہمارے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ نبی کی غلامی میں جو لوگ چلے تھے، بحر کلزم پار ہو گیا تھا، 12 راستے بنے، پار وادی سینہ میں کھانا نہیں تھا. ہمارے نبی نے اللہ سے مانگا تو من اور سلوہ اترا ہے. من ایک شیرینی نما چیز تھی اور سلوہ بٹیر نما پرندے آ گئے تھے روسٹ ہو کر. یہ ہمارے نبی کے معجزات تھے. تو یہ ایسے معجزات تھے، دنیا دنگ رہ گئی. ہم ماننے پہ مجبور تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننا پڑا، اللہ کا سچا نبی ہے، اس لیے ہم موسیٰ کے پیروکار ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں. تورات والا پیغمبر ان نشانیوں اور قدرتوں کے ساتھ اللہ نے بھیجا، اپنی قدرت ظاہر کی ہے. لوگوں پر اثر ہوا ہے اچھا خاصا، تمہارا نبی تو بڑا بلند تھا بھائی، بڑے معجزات دکھا گیا تھا. عیسائیوں کو کہا تم اپنے نبی کے پیروکار ہو، تم کہتے ہماری کتاب انجیل ہے، ہمارا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، تمہارے نبی کی کیا دلیلیں تھیں؟ انہوں نے اپنے نبی کی معجزات پیش کر دیے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ معجزہ بھی دیا تھا کہ مادرزاد نابینے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے بسم اللہ کر کے، وہ مادرزاد نابینا دیکھنے لگ جاتا تھا. وہ اکمہ، اور اکمہ ٹھیک، اور برس والے بیمار کوڑ والے کو ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی بیماری ٹھیک. وہ ابرہ الاکمہ والابرص، قرآن نے ذکر کیا. نمبر 3 ہمارا نبی کسی قبر پر پرانی پر کھڑا ہو جاتا تھا اور دعا کر کے کہہ دیتا ہے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردے باہر آ، اور بول. مردہ باہر آتا تھا، بولتا تھا اور کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان عیسیٰ روح اللہ. تو ہمیں ماننا پڑا ہے اس کو. یہ معجزات ہم نے دیکھے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی کہ لوگوں کے لیے وہ مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے تھے، اس میں روح پڑتی، وہ اڑنے لگ جاتا تھا اور لوگ دیکھتے تھے آنکھوں سے غائب. تو ہمیں ماننا پڑا اس کو. مجمع پہ اثر ہو گیا، ہونا بھی چاہیے تھا. اور ایک آدمی اس سے سوال کرنے والے اس انداز میں سوال کرے تو حالات تو بن جاتے ہیں. مشرکین نے، یہودیوں نے مل کر عیسائیوں نے کہا مسلمانوں سے پوچھو، مسلمانوں کے نبی سے تیرے پاس کیا معجزے ہیں.
تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو سچا نبی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے شمار معجزے ظاہر کیے، لیکن نہ مانے، آنکھیں بند کریں تو کیا کریں؟ نبی کا وہ معجزہ بھی تھا، خود مشرکین مکہ کے سردار ابو جہل کے ہاتھ میں ادھر سے کنکریاں پکڑ کر آیا کہ میں محمد کو ماروں گا۔ آیا تو آ کر بات شروع کی ہے، تو کیسے نبی ہے، کیا دلیل ہے، کیا گواہی ہے؟ نبی نے فرمایا میں گواہی دوں یا ہاتھ میں پکڑی ہوئی جو چیز ہے یہ گواہی دے دے؟ ہکا پکا حیران، کہتا ہے چلو جو بھی ہو جائے۔ کنکریاں بول رہی تھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مردے نہیں، پتھر بول رہے تھے ابو جہل کے ہاتھ میں۔ یہ معجزہ نہیں تھا، لیکن عقل میں ضد میری نہ مانوں، ابو جہل پھر بھی نہ مانا، مشرک نہ مانے۔ نبی کا بھی معجزہ تھا۔ پھر انہوں نے کہا یہ جادو کا زور تھا، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، کیونکہ اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے، تھوڑے سے فاصلے اوپر جادو ختم ہو جاتا ہے، زمین پہ چلتا ہے۔ بار بار نبی کے سامنے کہا، نبی نے کہا ٹھیک ہے، سارے جمع تھے، باس مباحثہ تھا مکہ میں۔ نبی نے چاند کو اشارہ کیا، دو ٹکڑے ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ ایک ادھر جبل ابو قیس کے اوپر ایک غار حرا پر دنیا نے دیکھا معجزہ، کہنے لگے ھذا سحر مستمر، ہوئے 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 ہے، اس کا جادو تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے۔ ماننے کے بجائے، اور خود جادوگر کہتے تھے جادو زمین پہ چلتا ہے، تھوڑے سے فاصلے کے اوپر جادو کا اثر ختم ہے، نہیں جا سکتا ہے جادو۔ لیکن یہاں ہر درمی نہ میں نہ مانوں کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ دماغ بند ہو گیا، آنکھیں بند ہو گئی، کیا کریں؟ تو کہنے لگے یہ معجزات انہوں نے دیکھے اور نبی کے معجزات دیکھے۔ نبی مکہ میں داخل ہوتے تھے، نبی فرماتے تھے میں جب مکہ میں نبوت سے پہلے بھی آتا تھا، وہ پتھر آج بھی مجھے یاد ہے، آج بھی میں گزرتا ہوں وہ پتھر۔ اب تو میں نبی بن گیا، نبی ہونے سے پہلے میں گزرتا تھا جب مکہ میں، تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا آواز سے، اور اب بھی میں گزرتا ہوں تو اب بھی وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ دنیا دیکھتی تھی، پتھر دوڑ کر سلام کر کے آ کر واپس اپنی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ معجزہ تھا۔ تم کہو پتھروں سے پانی نکلا، وہ بھی اللہ کی قدرت تھی۔ ادھر پتھر سلام کر رہے ہیں، پیش قدمی کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں۔ یہ مکہ والوں نے دیکھا ہوا تھا۔ نبی حاجت بشریہ کے لیے جائیں تو پردے کے پابند تھے، بڑے سخت تھا، نبی حیادار ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو حیا نصیب فرمائے۔ تو پردے والی جگہ تلاش کرتے تھے، کوئی ایسی جگہ نہ ملے، او دور پتھر اس کو اشارہ کرتے ادھر آ، ادھر والے درخت کو پرچیا دے ادھر آ جاؤ۔ درخت آ کر دائیں بائیں پتے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، نبی اپنی ضرورت پوری کر لیتے۔ دنیا دیکھتی تھی، ضرورت پوری کر کے نبی پرے نکلے، ایک درخت وہ جا رہا ہے، ایک وہ جا رہا ہے، آتے ہوئے السلام علیکم یا رسول اللہ، ہم حاضر، جاتے وقت السلام علیکم یا رسول اللہ، ہم جا رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھا تھا، لیکن نہ مانے تو کیا ہے؟ جب نبی سے مطالبہ کیا ہے کہ عیسائیوں کا نبی کے یہ معجزات ہے، یہودیوں کے نبی کے یہ معجزات اور دلائل ہیں، تو آپ کے اللہ نے نبی کے اوپر یہ آیتیں اتار دی۔ فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے قدرت ظاہر کر کے دکھائی۔ ان باتوں کو چھوڑو، میرا سچا نبی ہے۔ تم پتھروں کی بات کرو یا بحر کلزم کی بات کرو، تم وادی سینا کے من و سلوہ کی بات کرتے ہو، تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام کی ید بیضاء کی بات کرتے ہو یا اژدہا سانپ بننے کی بات کرتے ہو، جو بھی کرو، یا عیسیٰ علیہ السلام کے مادرزاد اندھوں کو، نابینوں کو اور برس والوں کو، ان کو ٹھیک کرنے کی بات کرو یا پرندے بنا کر اڑانے کی بات کرو۔ فرمایا یہ ساری دنیا رب کے کنٹرول میں، رب جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ رب کی ملک ہے، رب نے کسی کو کیا دے دیا، کسی کو کیا دے دیا ہے اللہ کی ملک، اللہ کا کنٹرول، اللہ کے کنٹرول اور بادشاہی کو مانو، جو وہ چاہے گا وہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان نبیوں کو یہ معجزے دینے پر قادر، اس نبی کو بھی معجزے دینے پر قادر ہے، اس سے بڑھ کر بھی دے سکتا ہے۔ فرمایا نفی
فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ نبیوں کے ہاں جو ظاہر کر دیا وہ ہو گیا، جو نہ ظاہر کرے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، زیادہ مطالبے نہ کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مکہ والوں نے کہا اچھا، اسی موقع پر اللہ نے یہ جواب دیا۔ مکہ والوں نے یہ کہہ دیا اچھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، تو صفا اور مروہ کے سونے کو بنا دے۔ سونے کی صفا مروہ ہوگی، سونا نکالیں گے، بیچیں گے، مزے کریں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا ہمارا نبی ہے۔ کسی نے کہا مکہ سے نہر جاری کر دے، قرآن نے بھی ذکر کیا اس کا کہ اور آگے باغات لگے، ہم سبزیاں کھائیں، غلے کھائیں، اناج کھائیں۔ اللہ اکبر، پھر پتہ چلے، اور آپ کے آگے پیچھے پروٹوکول چمچے چلیں، نوکر، اور معیشت آپ کے پاس ہو، پیسہ آپ کے پاس ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا یہ نہریں جاری کرنا، صفا اور مروہ کے سونے بنانے چھوڑو۔ ان للہ ملک السماوات والارض، آسمان بھی اللہ کے کنٹرول میں، زمین بھی اللہ کے کنٹرول میں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن کرے گا اپنی حکمت کے ساتھ، تمہارے کہنے سے نہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو جواب دیا، پھر آگے معجزات کا مزید بھی بتا دیا۔ ایسی باتیں نہ کرو، اللہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ کیا بھی ہے اس اللہ نے، آج تک دنیا اس بات کو مانتی ہے، کرتی ہے۔ کمزوریاں اپنی جگہ، ہماری کمزوریاں، انسانوں کی کمزوریاں، وہاں ہمارے بھائیوں کی کمزوریاں ہوں گی، لیکن مکہ کی اس سرزمین پتھریلی کے اوپر رب کا قرآن اترا، سونا بھی وہاں، ایندھن بھی وہاں، تیل بھی وہاں، سب کچھ وہاں، دنیا ساری ان کی محتاج۔ اللہ نے وہ چشمے تو جاری کی ہوئے ہیں، ایسے ایسے چشمے جاری ہیں، کہتے ہیں نہر چلے ہم باغات لگائیں، بغیر باغات کے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، مکہ میں ہر قسم کا پھل ہر وقت موجود ہے، مدینہ میں ہر قسم کا پھل موجود ہے۔ قرآن نے کہا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، فرمایا یہ تو اللہ کی قدرت ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز نہیں ملے گی وہاں عمدہ سے عمدہ چیز ملے گی، ہر قسم کا پھل موجود، ہر چیز موجود، اور پتھریلی زمین، کالی سیاہ پتھر، اور اللہ نے ان کو اتنا دیا، دنیا ان کی محتاج ہے۔ یہ الگ بات ہے، انہوں نے سنبھال کرنا چلایا، ان کی اپنی کمزوری ہے، اور طریقے اپنے ہوں گے، لیکن اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہے، قرآن کی برکتیں چل رہی ہیں۔ اللہ نے پھر فرما دیا قدرت کے نمونے چھوڑو، یہ نبی کو میں نے معجزات دیے ہیں، وہ تمہارے سامنے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تمہارے سامنے ہیں، ابو جہل کی مٹھی میں پتھر بول رہے تھے تمہارے سامنے ہیں، درخت سلام کرتے ہیں تمہارے سامنے ہیں، پتھر سلام کرتے ہیں تمہارے سامنے ہیں، بڑے بڑے معجزات اور بھی نبی کے تھے، لیکن فرمایا اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتے ہو نا، تو اللہ کی کبریائی سمجھنا چاہتے ہو، اتنا بھی کافی ہے، آسمان کی تخلیق میں غور کر، تمہیں اللہ کی کبریائی نظر آئی کہ اس نے بغیر مادے کے، بغیر مٹیریل کے، بغیر مشینوں کے، بغیر آلے کے اتنا موٹا آسمان بنایا کیسے ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ اپنے نبی کو کیا کیا دے سکتا ہے۔ تم 1-2 معجزات کی باتیں کرتے ہو، اس کی تخلیق میں، آسمان کی تخلیق میں غور کہ اتنا بڑا آسمان، مٹیریل تھا ہی نہیں، اس نے بنا دیا۔ باقی دنیا مٹیریل کے بغیر کچھ نہیں بنا سکتی ہے، آلہ ہی نہیں تھا، مشین ہی نہیں تھی، اوزار ہی نہیں تھے، پھر بنا کر آسمان فضا میں کھڑا کیا، بغیر ستون کے، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے تم دیکھ رہے ہو فضا میں کیسے کھڑا کیا، اس کی کبریائی اور طاقت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو موجود ہیں، غور کون کرے، اللہ کی عظمت نظر آتی، اللہ تو اس آسمان کو کیسے ٹھہرایا، تو کتنا بڑا طاقتور، تو اگر آسمان کو فضا میں ٹھہرا سکتا ہے، میری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں بدرجہ اولا پوری کر سکتا ہے، سارا کچھ ہے۔ زمین میں تخلیق میں غور کر کہ زمین کو پانی کے اوپر کیسے اس نے بچھا دیا، بغیر مادے کے، بغیر مٹیریل کے، مٹیریل تھا ہی نہیں، زمین بنا دی پانی کے اوپر، زمین کے دائیں بائیں پانی، نیچے پانی، درمیان میں زمین اتنی بڑی پھیلا دی۔ فرمایا اللہ کی قدرت ہے نا۔ اور مزید اللہ نے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ایک اختلاف لیل اور نہار یہ ہے، رات اور دن کا اختلاف،
دن کے اور روشنی، مغرب ہوتی روشنی گئی، ساری دنیا اندھیرے میں۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ ساری دنیا کے اوپر ایک دم رات کا اندھیرا، صبح صادق کے بعد آرام سے آئی روشنی، گیا اندھیرا، چھٹ گیا، ساری دنیا روشنی کی۔ فرمایا یہ کون سی طاقت اور قدرت ہے جو یہ نظام بدل رہی ہے؟ اسی نظام کے بدلنے والے کو رب العالمین کہتے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور پھر رات اور دن کا اختلاف یہ بھی نظر آتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سردیاں تھیں، نومبر دسمبر تھا، رات اتنی لمبی، دن چھوٹا سا، روزانہ جی 2-3 منٹ رات کے کم ہونے لگ گئے، دن میں اضافہ ہونے لگا، صبح 2-3 منٹ، رات شام کو 2-3 منٹ، اب رات چھوٹی دن بڑا، اور آگے چل کر رات اور چھوٹی دن بہت بڑا۔ فرمایا بتاؤ اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ یہ قدرت کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا یہ نشانی تمہیں قدرت کی نہیں نظر آتی ہیں؟ اللہ کے پہچاننے کے لیے کام نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں، اور وہ اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف، چھوٹے بڑے ہونے میں، رات کے آنے میں، رات دن کے اجالے کے آنے میں، ایک کا جانا دوسرے کا آنا، ان فی لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، سمجھ لوانے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ کوئی سمجھے نہ تو کیا کرے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو، معجزات کی بات نہ کرو، یہی معجزات کافی سمجھو اللہ کی قدرت میں، اور اس کے اندر غور کرو، اور غور کر کے اللہ کی قدرت پہچانو، اللہ کے احکام پہچانو۔ مالک اللہ ہے، تمہیں کچھ ملا ہوا ہے، عقل دیا، دل دیا، یہ اس کی امانت ہے، مال دیا، دولت دی، مکان دیا، زمین دی، تم تو امین ہو، تم امین بن کر بدماشی شروع کر دی ہے۔ مالک تو وہ ہے، یہ اس نے ہمیں مالک بنایا ہے، عارضی مالک، وہ بھی امانت کے طور پر۔ بدن ہمارا نہیں ہے، ہم امین ہیں، دیا اس نے سنبھالو، دل و دماغ دیا سنبھالو۔ اسی لیے کہتے ہیں خودکشی کرنی حرام ہے۔ کیوں بھائی؟ امانت میں دخل اندازی کرتے ہو، اللہ کی عذاب بیچنے ناجائز ہیں، اللہ کی امانت میں دخل اندازی کرتے ہو، یہ تو اللہ کی امانت ہے، سنبھالو اس کو۔ امانت میں کوئی آدمی خیانت نہیں کر سکتا ہے، جب وہ اپنی امانت لے لے گا سارا جسم گیا، روح نکالی جسم ختم، حوالے کرو مٹی کے۔ اللہ فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیاں سمجھو، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ تو اللہ کے نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور اسی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر انداز کیا تھا غور و فکر کا، وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ کے سامنے بات ہوگی۔